نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي اللهم اني اعوذ بك من علمي لا ينفع ومن قلبي لا يخشع ومن نفسي لا تشبع ومن دعوتي لا يستجاب لها اللهم اني اعوذ بك من شر ما اللهم اني اعوذ بك من منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء اللهم اني اعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامه اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني منظر في أجائبه وعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم إني أسألك الحسن الخاتمة اللهم إني أسألك الحسن الخاتمة اللهم إني أسألك الحسن الخاتمة اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله اللهم إني أسألك توبة نصوحا قبل الموت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے اللہ تعالیٰ سب کو اور سب کے اہل و عیال کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو خیرافیت اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ رکھیں۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ سورہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم لوگ کو پھر ایک موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام کوششوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا حق، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق، قرآن مجید کی تلاوت کا حق احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ سورہ الانبیاء آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 111 تک انشاءاللہ اینڈ تک آج انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلے تلاوت سے شروع کرتے ہیں ہم لوگ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون
فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फी इल्मिक व सलाम अलैक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए हम लोगों का हो गया था आयत नंबर 100, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसमें जो हम लोगों ने पढ़े थे, लहुम फीहा ज़फ़ीरुम वहुम फीहा ला यस्माऊन। तो उसमें क्या होंगी, जहन्नम में जो होंगी वो चिल्लाने की, करहाने की आवाज होंगी। और वो आवाज जो है वो किस तरह से होंगी, जैसे गधे की आवाज होती है ना, बहुत ही कभी आवाज होती है, तो उस तरह जो है वो जहन्नमी चीखेंगे आजाब से, आजाब की शिद्दत की वजह से। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, अल्लाहुम्मा आजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा आजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा आजिरनी मिनन नार। तो एक तो उनके लिए जो है वो यानी वो जो जलेंगे उसमें जो अजाब होगा और उसमें वो चीख चिल्ला रहे होंगे, और उसमें दूसरा ये कि लहुम फीहा मा ला यस्माउन, और उन्हें यानी और किसी की आवाज नहीं उनको सुनाई देंगी, बस वही उनकी आवाज और जहन्नम की आवाज ही होंगी उनके लिए। तो इसमें है कि जहन्नम, और इसमें हम लोग पीछे ये भी पढ़ चुके हैं कि जहन्नम ऐसी चिल्लाएंगी कि जैसे कोई यानी जानवर चिल्लाता है ना, तो उस तरह से चिल्लाएंगी, एक जानवर की तरह जहन्नम भी चीख रही होंगी, और जहन्नमी भी इसमें चीखते होंगे, और वो सिर्फ अपनी ही चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनेंगे और किसी की आवाज उनको सुनाई नहीं देंगी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये बताया गया है कि जो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करते थे, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करते थे, वो चीख रहे होंगे, और उनके लिए जफीर का लफ्ज आया है। और जिनकी वो इबादत करते थे, इसका यानी एक मानी ये भी किया गया है कि वो उनके लिए जो है वो जफीर का लफ्ज आया है कि वो चीख और चिल्ला रहेंगे। और जिनकी वो पीछे आया था ना कि वो भी यानी जो आबिद है, जो इबादत करते हैं गैर अल्लाह की, वो भी, और जिनकी इबादत की जाती है वो भी जहन्नम में डाले जाएंगे। चाहे फिर वो स्टैचूज हो, मूर्तियां हो, सूरज हो, चांद हो, दरख्त हो, या सितारे हो, जिसको भी यानी अल्लाह के सिवा जिस जिस चीजों को पूछते थे, और वो तमाम इंसान भी जो खुद ये कहते हैं कि उनकी इबादत की जाए या उनकी ताजीम की जाए, तो उनको भी जहन्नम में डाला जाएगा, ईंधन जहन्नम का बनाया जाएगा। तो इसका दूसरा मानी जो मुफस्सिर करते हैं वो ये है कि जिनकी वो इबादत करते हैं ना अल्लाह के सिवा, तो वो सुनते ही नहीं। यानी यहाँ जो आया ना लहुम फीहा ला यस्माउन, वो सुनते ही नहीं, यानी उनके जो माबूद रहेंगे वो सुनेंगे ही नहीं, और जो आबिद है वो चीख चिल्ला रहे होंगे। तो इसका ये भी एक मफहूम बताया गया है तफसीर में। तो यहाँ जो है वो हम लोगों ने इन आयत में क्या देखे कि अल्लाह ताला के साथ जो दूसरों को शरीक करते हैं, तो उनकी इन आयत में क्या सजा बताई गई है कि हस्बु जहन्नम, के वो भी, और जिनकी वो इबादत करते थे, यानी जो शिरक करते थे वो, और जिसे अल्लाह ताला के साथ शरीक करते थे, वो जहन्नम का ईंधन बनेंगे। और ईंधन क्या होता है, आग को भड़काने का काम करती है, और ज्यादा उससे आग तेज होती है, तो ईंधन बनेंगे। और वो फीहा खालिदून, और उसमें वो हमेशा रहने वाले, यानी वो जहन्नम में हमेशा हमेशा जो है वो जहन्नम के आजाब में रहेंगे, जहन्नम में जलते रहेंगे।
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے تمام اعمال اور ایسے تمام اقوال سے محفوظ رکھے جو جہنم کے قریب کر دے. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور تیسری جو بات ہے یعنی تیسری جو سزا ہے وہ کیا ہے؟ لہم فیہا زفیر، کہ جہنم میں ان کے کرہانے کی آواز یعنی سخت درد سے اور سخت غم سے اور بہت زیادہ جب کسی پر تکلیف ہوتی ہے نا تو اس وقت جو کراہتا ہے تو اس طرح کی آوازیں ہوں گی. اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو اور سب کے اہل و عیال کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو. اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی رہ کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنائے. جو دین حق پر نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں دین حق کی توفیق عطا فرمائے. جو دین پر ہے لیکن نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا بنائے اور بہت زیادہ توبہ استغفار کرنے والا بنائے. اور چوتھا جو ہے وہ عذاب وہ کیا ہے؟ ہم فیہا لا یسمعون، اور وہ وہاں ان کی آوازوں کے سوا اور کچھ نہیں انہیں سنائی دے گا. یعنی انہیں تنہائی کا بھی عذاب ہوگا کہ جب وہ دیکھے جب انسان کو کچھ تکلیف پہنچتی ہے تو چاہتا ہے نا کہ کوئی اس کے پاس ہو، مگر جہنم میں اس کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی اس کے رازدار نہیں ہوگا، کوئی اس کی مددگار نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے نا. چلے آج کی آیت پر آتے ہیں ہم لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین، بے شک وہ لوگ، سبقت پہلے ہو گئی، لہم ان کے لیے، من الحسنہ ہماری طرف سے بھلائی، حسنہ بھلائی، اولئک یہی لوگ، عنہا اس سے، مبعدون اس سے دور رکھے جائیں گے. تو یہاں کیا بات آ رہی ہے؟ یعنی جنہوں نے دنیا میں نیکی کی، اچھائی کی راہ اختیار کی. دیکھیں یہاں جو بات آئی ہے نا، ان الذین سبقت، یعنی بے شک وہ لوگ جو ان الذین سبقت یعنی بے شک وہ لوگ پہلے ہی ہو گئی، لہم ان کے لیے، منا ہماری طرف سے، حسنہ بھلائی. تو ان اولئک عنہا مبعدون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو دور رکھے جائیں گے. اور کس سے دور رکھے جائیں گے؟ یہ ساتھ میں ہی پڑھتے کیونکہ کنٹینیوشن ہے کہ وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے. لا یسمعون، اور نہ وہ سنیں گے، حسیسہا آواز اس کی، وہم اور وہ، فی مشتہت اس عیش میں ہوں گے جو خواہش کریں گے، انفسہم ان کے نفس، خالدون ہمیشہ رہنے والے، لا یحزنہم اور نہ غمناک کریں گا ان کو، فزع اکبر ڈر بڑا، وتتلقاہم اور استقبال کریں گا ان کا، الملائکۃ فرشتے کہیں گے، ھذا یہ ہے، یومکم الذی دن تمہارا وہ جو کنتم توعدون تھے تم وعدہ دیے جاتے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. تو یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 101 سے 103 تک، تو یہاں جو ہے وہ جنتی لوگوں کی جو ہے وہ ان کو جو انعامات ملنے والے ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ خیر کے ساتھ اچھائی کی راہ اختیار کی، بھلائی کی راہ اختیار کی، اچھائی کی راہ اختیار کی. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وعدہ کر چکے کہ وہ اس عذاب سے محفوظ رکھے جائیں گے. دیکھیں ابھی یہاں ہم لوگوں نے ساری عذاب کی، جہنم کی بات سنے تو دیکھیں کیسے دل کو ہوتا ہے نا کہ ایک دم سے اداس ہوتا ہے کہ دیکھیں کتنی سزا ہے جہنم میں، اتنا عذاب ہے. تو فوراً سے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یعنی رحمت، سبحان اللہ، کہ قرآن میں جب بھی جہاں بھی عذاب کا ذکر آتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ فوراً سے جو ہے وہ اجر اور ثواب کا بھی ذکر آتا ہے، سبحان اللہ. جہنم کا ذکر آتا ہے تو فوراً جنت کا بھی ذکر آتا ہے، جہاں تکلیف اور پریشانی تو خوشحالی کا بھی ذکر آتا ہے. تو اسی طرح یہاں ان لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، جنتیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے وعدہ کر چکے ہیں کہ وہ اس عذاب سے محفوظ رہیں گے. کس عذاب سے؟
جو یہاں پہلے لوگوں کو دیا گیا ہے. ابھی جو آیت پڑھے نا ہم لوگوں نے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے تو اس عذاب سے محفوظ رکھے جائیں گے اور ان کو نجات دی جائیں گی. وہ اس جہنم سے وہاں کے عذاب سے اتنے دور ہوں گے کہ ان کو جہنمیوں کے عذاب کے چیخ پکار کی آہٹ بھی محسوس نہیں ہوں گی. یہاں جو آیا نا اولئک عنہا مبعدون کہ وہ دور رکھے جائیں گے، یعنی جہنمیوں سے دور رکھے جائیں گے، تاکہ وہ ایسا نہیں ہے کہ قریب میں جو ہے کہ ان کے بازو میں ہی ہے اور ان کو وہ ساری وہ سین دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے تکلیف ہو رہی ہے، کس طرح جہنمی جو ہے وہ جلائے جا رہے اور کس طرح سے وہ چیخ رہے چلا رہے. تو اگر ایسا کسی کے ساتھ ہو، اللہ نہ کرے دنیا میں اگر کسی کو ہم لوگ تکلیف میں دیکھتے تو کتنا ہمارا دل مچلتا ہے. اور یعنی اگر ہم لوگ اپنے گھروں میں چین سکون سے بھی ابھی دیکھیں نا، جب ابھی دیکھ رہے ہم لوگ، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، سیریا کے، ترکی کے، لبنان کے اور جہاں کہیں بھی ارتھ کوئک آیا اور جو بھی آسمانی آفات آئی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ان تمام مسلمانوں کی، اللہ تعالیٰ اپنے تمام بھائی بہنوں کی، وہاں کے لوگوں کی مدد فرمائے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ جو ان کی ضروریات ہے اللہ تعالیٰ ان کو پوری کرے اور ان کی حفاظت کرے، ان کے لیے ساری چیزیں دستیاب کرے، گھر اور ہر چیز، کھانا پینا اور جو علاج کے لیے جو ضروری ہے، اور ہم سب کو اس میں حصہ بھی ڈالنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق بھی عطا فرمائے، اپنی مالی مدد بھی کرنا ہے اور بہت ان کے لیے دعا بھی کرنا ہے. تو دیکھیں جب ہم لوگ بار بار یہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، نیوز سنتے ہیں، تو کیسے دل ایک دم، یعنی ہم لوگ گھروں میں اپنے ہیں چین سکون سے، لیکن پھر بھی کتنا دل پہ ایک بوجھ اور کتنا غم لگتا ہے نا جب آس پاس میں ایسا ہوتے دیکھتے. تو اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں بتایا کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ جو یعنی لہم منہا حسنہ، یعنی جس کے ساتھ بھلائی کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تو انہیں جو ہے وہ دور رکھا جائے گا ان تمام یعنی جہنمیوں کے عذاب سے اور ان کی چیخ پکار سے، تاکہ وہ آہٹ بھی نہیں سن سکے. اور یہاں جو بات آئی نا کہ حسنہ یعنی کہ جنہوں نے بھلائی کی، اچھائی، للذین، ہم لوگ پیچھے بھی سورہ یونس میں بھی پڑھ چکے نا کہ للذین احسنوا حسنہ وزیادہ، کہ جو یعنی جو احسان کرتے ہیں، جو اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ ہر عمل کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے ہی جو ہے وہ حسنہ ہے، بھلائیاں ہے، جنت ہے، وہ زیادہ، اور زیادہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ حسنہ نصیب فرمائے، اور اس کے لیے ہم لوگوں کو جو ہے وہ یعنی احسان کے درجے پر ہر کام کرنا چاہیے. اور اس کے لیے دیکھیں سب سے پہلے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام والی وہ حدیث یاد کیجئے کہ نماز کیسے پڑھے. احسان کیا ہے؟ اسلام، ایمان، اور ایمان کا تیسرا درجہ احسان. نماز کیسے پڑھے جی بتائیے. ایسے پڑھے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ایٹ لیسٹ یہ سوچے. جی یعنی پہلے تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے. اگر ہم لوگ یہ نہیں امیجن کر سکتے، یعنی یہ نہیں یہ کر سکتے کہ ہم اپنی دل کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، تو کم سے کم یہ ضرور ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور صرف ظاہر کو نہیں دیکھ رہا ہے کہ ہم زبان سے کون سے الفاظ کہہ رہے، کون سی سورہ پڑھ رہے، کون سی دعا پڑھ رہے، بلکہ ہمارا دل بھی کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. والقلب متوجہ الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے کہ دوسری باتیں سوچ رہے نمازوں میں بھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں احسان کے درجے کی عبادت کرنا اور احسان کے درجے کی نماز پڑھنا اور احسان کے درجے کے ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم سب کی تمام کوتاہیوں کو جو آج تک ہم لوگوں سے ہو گئی کسی بھی نیکی اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں اور نمازوں میں، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو احسان کے درجے کا ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایسے ہی لوگوں کے لیے نا آیا ہے کہ للذین احسنوا حسنہ وزیادہ. تو سبحان اللہ. اللہم اجعلنا منہم. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں زندگی گزارتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ان کے اجر ضرور عطا فرمائے گا، اور اس دنیا میں بھی ان کے لیے اجر ہے. اور دیکھیں دنیا میں پہ ہم لوگ سورہ نحل میں پڑھ چکے ہیں نا، حیات طیبہ،
کہ جو بھی مومن مرد ہو یا عورت ہو اور وہ نیک عمل کرے اور وہ مومن ہو تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو حیات طیبہ عطا فرمائے گا، یعنی کہ دنیا میں بھی ان کو ان کی زندگی کو جو ہے وہ آسان کرے گا، ان کو چین سکون نصیب کرے گا. یعنی مشکل تو ہوتی ہے، یہ نہیں بات ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی مشکلات نہیں ہوں گی، کوئی بیماری، کوئی تکلیف نہیں ہوں گی، کوئی تنگی نہیں ہوں گی، سب ہونے کے باوجود ان کے دل سکون میں رہیں گے. سبحان اللہ. تو یہ ہے حیات طیبہ. ادروائز دیکھیں دنیا کی ساری چیز رہتی ہے کسی کے پاس، ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ سب کچھ ہو، مال دولت صحت تندرستی، لیکن دل کا سکون نہیں. تو وہ جو دل کا سکون ہے تو وہ کس سے ملتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نصیب فرمایا نا. تو یہاں یہی بات آئی ہے کہ جو احسان کریں گا تو ان لوگوں کو جو ہے وہ ان کے بارے میں یہ بات پہلے ہی لکھ دی گئی ہے کہ وہ اس سے دور رکھے جائیں گے. کس سے؟ جہنمیوں کے، یعنی جہنم سے. اور اتنے دور ہوں گے کہ وہاں جو ہے وہ اور نہ وہ سن سکیں گے حسیس سہا، کہ اس کی آواز بھی وہ نہیں سن سکیں گے، اتنے دور ہوں گے. تو سبحان اللہ. یعنی یہ جو آیا نا حسیس سہا، تو یہ حاسین سین، یعنی وہ آواز جس کو بس محسوس کیا جائے، یعنی تھوڑی سی آواز، یعنی کہ تھوڑی سی بھی آواز ان کو نہیں کہ بہت دور سے کہیں سے آواز آ رہی ہے چلانے کی، چیخنے کی، بچاؤ، ہیلپ ہیلپ ہیلپ، یا جو بھی ہے، جو بھی وہ کہ روئیں گے زار خطار یا جو بھی کریں گے، تو وہ نہیں آئیں گی. یعنی جہنمیوں، یعنی جنتیوں کو جہنمیوں کی تکلیف اور ان کے کرانے کی آواز کی آہٹ بھی سنائی نہیں دیں گی. یعنی اس سے بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دور رکھیں گا. دیکھیں یہ دیکھیں لفظ جو آیا نا حسیس سہا، اس کی آواز، یعنی یہ کون سی آواز ہے کہ یعنی بالکل بھنک بھی ان کو محسوس نہیں ہوں گی. ورنہ دیکھیں کتنی بھی چین سکون سے اور تھوڑی سی بھی اگر کسی کے بارے میں پتا چلتا ہے تو کتنا دل اداس ہوتا ہے نا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ انسانوں کی فطرت کو جانتا ہے نا، تو اس کے لیے یعنی ان کی آواز ہوتی اس سے بھی یہ دور رکھیں گے کہ جہنم. حالانکہ جہنم تو کتنے چیخ پکار رہے ہوں گے، ہم لوگ نے پیچھے پڑھے کہ زفیر اور پھر شہیق کا لفظ آیا کہ کیسے وہ دہاڑے مار رہے ہوں گے. لیکن اس کے باوجود جنتیوں کو جو ہے وہ بالکل ان کی بھنک، ان کی آہٹ تک محسوس نہیں ہوں گی. یعنی کیونکہ چیخنے کی آوازیں کیونکہ دیکھیں جب چیخنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہے، دہاڑنے کی، تو انسان جو ہے وہ سکون ختم ہو جاتا ہے. یعنی کہ پتہ نہیں کس کو کیا تکلیف ہے اور کیا. تو وہ جنت کا سکون یعنی ان کو یعنی وہ پھر جنت کا مزہ ہی نہیں لے سکتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے بہت دور رکھیں گے ان کو، یعنی وہ ان کو آواز نہیں آئے گی. اور جنت کا مزہ لینا تو دور، بلکہ یعنی اگر یہ ایسی آواز رہی تو وہ ان کو تو نیند ہی نہیں آئیں گی نا. جیسے ابھی ہو رہا ہے کہ کوئی ارتھ کوئک آیا، جیسے ابھی ہم لوگ جب دیکھتے ہیں تو کتنی ہر وقت وہی ذہن میں آتے رہتا ہے نا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے دور رکھیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت دور رکھیں گا جنتیوں کو، یعنی ان کو ادنا ترین بھی جنتیوں کو جو ہے وہ اس کا احساس نہیں ہوگا. اور پھر ان کے لیے کیا اجر ہے تو آگے ہی دیکھیے، وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ، اور وہ اس میں عیش میں ہوں گے جو خواہش کریں گے. مشتہت انفسہم، یعنی جو وہ خواہش کریں گے اللہ تعالیٰ وہ انہیں عطا فرمائیں گا. سبحان اللہ. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا کہ جنت میں جنتی جو بھی خواہش کریں گے، چاہے پھر وہ کوئی بھی خواہش ہو، کوئی بڑی سے بڑی خواہش ہو کہ فلاں، چلے کچھ خواہش آپ لوگ کیجئے. فور ایگزامپل کیا خواہش ہو سکتی ہے بتائیے؟ کوئی بھی بڑی سے بڑی خواہش انسان کریں گا نا. جو فور ایگزامپل کسی کی اولاد نہیں ہے تو وہ خواہش کریں گا کہ اس کی اولاد ہو، تو اولاد بھی مل جائے گی. اسی طرح یعنی ہر چیز جو بھی بڑی سے بڑی جو بھی خواہش کریں گے، جو بھی ان کا دل چاہیں گا، فوراً سے ان لوگوں کو مل جائیں گی. کوئی پرندہ، یعنی ہم لوگ تو امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ پرندہ جو ہے وہ اڑا ہوگا اور اس کو کھانے کی دل کریں گا تو اس کے سامنے گرل یا جو جیسے بھی کھانے کا دل کریں گا وہ آ جائیں گا. نہریں ہوں گی دودھ کی، شہد کی، شراب کی اور پانی کی. تو سبحان اللہ جو دل چاہیں گا تو وہ جو ہے وہ نہریں جو ہے وہ اپنے محل سے وہ اپنی طرف جو ہے وہ انگلی کے اشارے سے اس کو لے آئیں گا.
کوئی فروٹ جو یعنی سبحان اللہ، یعنی ہم لوگ تو امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ کس طرح سے وہ جنت ہوں گی، کیسی اللہ تعالیٰ نے جنت اپنے نیک بندوں کے لیے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. وہاں کے جو پھل ہے نا وہ متشابہ ہوں گے، تو دیکھیے وہ جو پھل اور اس کا مگر ذائقہ اور مزہ بہت مختلف ہوں گا، اس کی سائز سب کچھ مختلف ہوں گی، اور وہ کھانے کی انسان خواہش کرے گا تو وہ کہیں دور بھی ہوں گا نا تو وہ خود ٹہنی نیچے آئیں گے، ہاتھ کے پاس اپنے آئیں گے. سبحان اللہ. یعنی جو بھی انسان جو بھی خواہش کرے گا وہ سب کچھ اس کو وہاں میسر آئیں گے. صرف کھانے پینے کی نہیں، جو بھی خواہش، کوئی چاہیں گا کہ اس کا کھیت ہو تو پل میں جو ہے وہ کھیت لہلہانے، کوئی کسان ہے وہ سوچیں گا اس کا کھیت ہو تو کھیت جو لہلہانے لگیں گا. سبحان اللہ. یعنی جو بھی وہ خواہش کریں گے وہ سب کچھ انہیں ملے گا. تو جنتی جس چیز کی خواہش کریں گے وہ انہیں مل جائیں گی. وہ ہر طرح کے لطف اور عیش میں رہیں گے، اور بڑی یعنی بری اور ناپسندیدہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھیں گا، اور پسندیدہ اور محبوب چیزیں عطا فرمائیں گا، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، انہیں موت نہیں آئیں گی. اور ان کی وہ جو نعمتیں ہیں نا وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی. یہاں آیا نا انفسہم خالدون، اور وہ ہمیشہ ان نعمتوں میں رہیں گے. سبحان اللہ. لیکن اس کے لیے پھر ہمیں یہاں کیا کرنا ہے کہ جو ہم دل چاہے وہ ہمیں نصیب ہو. تو دنیا میں رہ کر ہمیں اپنے نفس، اسی لیے تو ہم لوگ وہ دعا مانگتے ہیں نا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پلک جھپکتے بھی ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کر. تو دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ اپنے نفس کی پیروی نہیں کرنا، خواہشات کی پیروی نہیں کرنا. تب وہاں کیا ملے گا؟ جو ہم خواہش کریں گے. یعنی ایسا نہیں کہ دنیا میں بھی ہم سوچے کہ ہم تو اپنے خواہشات کی پیروی کریں، ہاں، اور پھر مرنے کے بعد بھی ہمیں وہ ملے، تو ایسا نہیں ہے. جو دنیا میں رہ کر اپنی خواہشات کو دبانے کی کوشش کرے گا، اپنی خواہشات کی پیروی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اپنے خواہشات کی کو یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہوئے اپنی خواہشات کو دبائے گا، تو اس ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ جنت ہے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ نصیب کرے. چلے آگے دیکھتے ہیں. تو سمجھ میں آئی کیا 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 نعمتیں ہیں؟ ہاں، آگے اور ایک نعمت ہے، اس کے بعد میں ہم آپ سے پوچھتے ہیں. الحمدللہ. اور بلکہ دو نعمتیں ہیں. ہاں، لا يحزنهم الفزع الاکبر، اور نہ وہ غمناک کریں گا ان کو ڈر، فزع ڈر، اکبر بڑا. یعنی فزع الاکبر کیا ہے؟ یعنی کیا چیز انہیں پریشان نہیں کریں گی یا ان کو اس کا ڈر نہیں ہوگا. تو اس کے بارے میں آتا ہے یعنی وہ کون سا خوف ہوگا. تو یعنی یہ جو ہے وہ فزع الاکبر جو ہے، تو اس سے یعنی کون سا خوف، کون سا غم، کون سی یعنی اس کی بات ہے، ڈر کی بات. تو وہ کون سے ڈر ہوں گے؟ یعنی بھاری خوف سے، یہ جو خوف سے مراد جو ہے وہ بعض نے اس سے مراد موت کا خوف، یعنی ان کو موت کا خوف نہیں رہے گا. تو اس کے لیے دیکھیں سب امیجن کیجئے کہ جب نیک بندے کی، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار کی بندوں کی جب موت ہوں گی تو کیسی آئیں گی؟ جلدی سے بتائیے، بس شارٹ میں. میم ان کے لیے خوبصورت فرشتے کفن لے کے آئیں گے، اور ان کی روح جان کیسے؟ بہت آسانی سے آسان ہوتی ہے، سبحان اللہ. تو ان کو مشکیزے سے وہاں خوف پانی ہوا، نکلنے جیسا. جی، اور مشکیزے سے پانی اس نکلنے وقت جیسا. ان کو کیا دیں گے؟ ان کو خوشخبری جنت دینا. کی بشارت دیں جنت گے کی میم، بشارت. خوشخبری. سبحان اللہ. تو پھر دیکھیں ان کو موت کا ڈر ہوا؟ نہیں اللہم میم. اجعلنا اور منہم، وہ اللہم اسمائل کے اجعلنا. ساتھ میم چلے جاتے ہیں نا، مطلب تو اس اسمائل کے ساتھ ان کی روح قبض ہوتی ہے. جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نصیب فرمایا نا. اللہ تعالیٰ یا ہم رب سب کو، اللہم العالمین. انی اسألک الحسن الخاتمہ، اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ سور پھونکا جو جانا ہے تو اس وقت کا جو ڈر. اور پھر بعض کہتے ہیں کہ حشر کا جو دن ہوگا، جس دن قبر سے اٹھیں گے تو وہاں سے لے کر جنت تک پہنچنے تک. تو امیجن کیجئے جب سور پھونکا جائے گا، اور پھر جو سارے سٹیپس یہ ہم سارے کچھ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے فرشتے پھر ان کو پکڑیں گے اور لے کر جائیں گے، اور کس طرح سے جو ہوگا، اور پھر کس طرح سے یعنی ان کا حساب کتاب ہوگا. وہ اعمال نامے تو لے جائیں گے، تو اس وقت کا جو ڈر ہے
اور پھر وہ جو رائٹ جو نیک ہوں گے ان کے جو اعمال نامے وہ سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، تو وہ کس طرح سے بولیں گے کہ ہاں اقرؤ، کہ یہ دیکھو یہ ہے میرا نام اعمال، پڑھو میرا نام اعمال. تو وہ یعنی جب اعمال نامے دیے جائیں گے تب بھی وہ ان کو خوف نہیں ہوگا. اور وہی جن کے بائیں ہاتھ میں ملیں گے تو وہ کیسے ہاتھ پیچھے پیچھے کریں گے، وہ تو رزلٹ لینے کے لیے ہی تیار نہیں ہوں گے اور وہ چھپتے پھریں گے. تو یہ دیکھیں دونوں میں فرق ہے نا، یعنی مرنے سے لے کر تو آخر تک جتنے بھی سٹیپ ہو رہے نا. اور پھر یہ یاد کیجئے کہ وہ پل صراط کراس کر رہے تو اس میں بھی دیکھیے اس کی بھی تو سپیڈ میں فرق ہے، سب کی سیم نہیں ہے کہ سب ایک ہی سپیڈ سے جا رہے. نہیں، کوئی جو ہے وہ پلک جھپکتے جو ہے وہ اللہم اجعلنا منہم، پلک جھپکتے جو ہے وہ صحیح سلامت پہنچ جائیں گا، یعنی کراس کریں گا اس صراط کو جو جہنم کے اوپر رکھا گیا ہے، جو کہ بال سے باریک، تلوار سے تیز، اور نیچے جہنم، اور اس کو آکڑے بھی ہے، ہوگز بھی ہے جو لوگوں کو نیچے گراتے ہیں. تو دیکھیں اس پر سے بھی وہ سلامتی کے ساتھ گزر جائیں گا. سبحان اللہ. اور یہی جو نافرمان ہوں گے تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ گرتے پڑتے زخمی ہوتے، اور جتنے جس کے نیک اعمال ہوں گے اتنی ان کو روشنی ملیں گی وہاں پل کراس کرتے ہوئے. اچھا سب سے پہلے تو قبر وہ بھی تو بھول گئے، قبر میں بھی جب ڈالا جاتا ہے تب بھی دیکھیں جو قبر ہے وہ کشادہ کی جاتی ہے نیک بندوں کے لیے، پھیلا دی جاتی ہے جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، اور پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور یہی کوئی نافرمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا گنہگار بندہ ہوتا ہے، اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات، تو اس کے لیے کیسی تنگ کر دی جاتی ہے قبر، اور کیسے کیسے قبر کے عذاب، سانپ، بچھو، آگ، اور تمام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور جو برے اعمال رہتے وہ کس طرح اس کے اوپر بدبودار اور قبیح صورت میں جو جسم ہوتا ہے وہ اس کے اوپر سوال رہتا ہے. یعنی قبر میں دوسرے عذابوں کے ساتھ وہ جو برے اعمال جو رہتے نا وہ اس کے اوپر سوار رہتا ہے ہر وقت، گندی بدبو اور بھیانک، تو امیجن بھی نہیں کر سکتے. اس کے لیے دنیا میں جلدی سے جب بھی گناہ ہو جائے فوراً سے توبہ استغفار کرنا چاہیے تاکہ وہ قبر میں ساتھ نہ رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام کوتاہیوں سے درگزر کرے، ہم سب کے اہل و عیال کے بھی اور تمام مسلمانوں کے. اور پھر وہ لمحہ جب جنتیوں کو جنت میں اور دوزخیوں کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا، اور موت کو جو ہے وہ کس طرح سے یعنی شیپ کی شکل میں جو ہے وہ اس کو بنا کر اس کو ذبح کیا جائے گا. تو اس وقت کی جو گھبراہٹ ہوں گی کہ جنت والے تو خوش ہوں گے کہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور دوزخیوں سے کہا جائے گا کہ تم ہمیشہ دوزخ میں رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی. تو وہ جو اس کا وقت ہوگا فزع الاکبر. تو یہ سارے جو ہے وہ مختلف اس کے بارے میں رائے آتی ہے، یہ سارے جو ہے وہ بہت خوف کا جو وقت ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس وقت اینزائٹی، دیکھیں ہم لوگ کا تو حال کیا ہے، دیکھیں چھوٹے چھوٹے یہ ابھی ایگزام ہوتے ہیں نا اپنے، ہم لوگوں کے بھی جب ہوتے تھے تب بھی، اور ابھی جب کلاس بھی رہتی ہے تب بھی وہی حال ہوتا ہے کہ بھئی ابھی کلاس ہونے والے، اتنا ٹائم ختم ہوا ہے، اتنا باقی ہے، یہ باقی ہے. تو ویسے ہی ہم سب کا ہے نا حال جب ٹیسٹ لکھتے تب کہ بھئی ابھی ٹیسٹ ہے کیسی حالت ہوتی ہے، ارے یہ باقی ہے، یہ باقی ہے. ابھی بچوں کے ایگزامس ہو رہے ہیں، ان کی کیا حال ہے. ہم لوگ تو چھوٹی چھوٹی اس میں پریشان ہوتے ہیں، ہے نا، پینک ہوتے ہیں، کہیں جانا ہوتا ہے تب. تو یہ تو اتنے بڑے بڑے خوف ہے، تو اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گا. سبحان اللہ. اللہم اجعلنا منہم اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی محفوظ رکھے تمام خوف سے، ہے نا، اور ہم سب کے اہل و عیال کو بھی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری گھبراہٹوں سے وہ آزاد ہوں گے، اور پھر ان کے لیے مزید انعام کیا ہے، وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ. سبحان اللہ. اور استقبال کریں گے ان کے جو ہے وہ فرشتے. سبحان اللہ. فرشتے ان کے استقبال کریں گے. تو دیکھیے اس کے بارے میں بھی ہم لوگ جانتے ہیں نا کہ جو نیک انسان جب مرتا ہے تو فرشتے جو ہے وہ جب وہ قبر سے اٹھتے ہیں تو وہ اس وقت جو ہے وہ فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں. اور یعنی یہ تو مرتے وقت بھی ہوتا ہے، اور پھر قبر سے جب اٹھیں گے تب بھی کہ وہ استقبال کرتے اور خوشی سے استقبال کرتے، اور ان کو وفود کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے پاس لے جایا جاتا ہے. سبحان اللہ.
اور اس کے بارے میں بھی پیچھے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا کہ کیسے ان کو سوار کر کے اور کتنے شان سے ان کو لے کے جایا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم. تو یہاں یہی بات آئی ہے کہ کیا ہے وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ملائکت اور استقبال کریں گے ان کا جو ہے وہ فرشتے ان کا استقبال کریں گے. تو سبحان اللہ. تو یعنی وہ تو اس وقت تو اتنی خوف اور گھبراہٹ ہوں گی مگر کچھ لوگ ہیں تو وہ جب اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو گھبرائے ہوئے اور پیچھے ان کے فرشتے ہوں گے اور ان کو بھگا رہے ہوں گے اور بعض جو ہے وہ خوشی خوشی ان کا استقبال کیا جائے گا اور آرام سے ان کو لے کے جائیں گا. سبحان اللہ. اور اس کے بارے میں بھی ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے کہ کسی کو کوئی سوار ہو کر جائے گا, ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق اس میں ہوگا حشر کے دن. تو ان کو جو ہے وہ فرشتے خوشی خوشی لے کے جا رہے ہوں گے. تو یہ تھوڑا سا امیجن کیجئے نا کہ جب دیکھیں ہم لوگ کہیں جاتے ہیں سفر وغیرہ کرتے ہیں, جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو دیکھیں آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کیا کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے وی آئی پی جو لوگ ہوتے تو ان کے لیے کیسے یعنی ساری حالانکہ کتنی یعنی ہم لوگ جب سفر کرتے تب بھی کتنے ٹینشن رہتے کہ پتہ نہیں پاسپورٹ ہے کہ نہیں اندر, وہ 10 بار تو پرس چیک کرتے ہیں اور پھر اور اللہ تعالیٰ اپنے اہل و عیال کو اپنے ازواج کو بھی بہترین اجر عطا کرے کہ ساری چیزیں وہی بیچارے دیکھتے رہتے ہیں نا, ہم لوگ تو اپنے اس میں رہتے ہیں تو وہ ٹکٹ ہے کہ نہیں, پاسپورٹ ہے کہ نہیں, سب ہے کہ نہیں, لگیج کا صحیح سے وزن ہوا یا نہیں, ہر چیز دیکھتے رہتے بیچارے بار بار. تو سبحان اللہ. تو یعنی کتنی گھبراہٹ اور یہ رہتی ہے اور وہ اگر جب تک کاؤنٹر پر ہوں گا نہیں, سب ہوں گا نہیں اور پھر جو لگیج ہو گئے کیا, تو ہر وقت فکر رہتی ہے. مگر بعض لوگ دیکھیں جو لوگ ہوتے ہیں وی آئی پیز جو رہتے تو ان کے لیے جو ہے وہ آرام سے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ کوئی کیوں میں نہیں کھڑے رہتے, کوئی نہیں, اور بس آرام سے وہ ان کو پلین میں لے کے جایا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو ایسی کوئی نہ کوئی مشاہدہ کیا ہی ہوگا. جیسے سبحان اللہ ہمارے بھی جب ہم ممی کو لے کر جب انڈیا گئے تھے تو اس وقت ایسا ہوا تھا کہ یعنی حالانکہ وہ ویل چیئر پہ بیٹھے تھے تو پتہ نہیں سب کے ہی ساتھ ایسا ہوتا ہوگا ویل چیئر پہ جو لے کے جاتے تو کوئی لائن میں ہم لوگ کو نہیں کھڑا رہنا پڑا تھا کوئی, اور وہ رش میں نہیں جانا پڑا تھا, بلکہ وہ ایک ایسی گاڑی آئی کہ جس میں وہ ڈائریکٹ کیونکہ ہمارے لیے تو فرسٹ ہی ٹائم تھا وہ, تو وہ ایسی گاڑی تھی کہ جس میں بیٹھے تو گاڑی خود ہی وہ اوپر ہوئی اور وہ ڈائریکٹ پلین کے ڈور کو وہ ٹچ ہوئی اور وہاں سے جیسا پہلے ہم لوگوں کو لے جایا گیا یعنی ممی کو, سبحان اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اور پھر جو ہے وہ باقی لوگ پھر سب آئے. تو سبحان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ یہ تھوڑا پھر اپنے کو فیل ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی ایسی جگہ پہ ہم لوگ ایسے کوئی تھوڑی سی بھی دیکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اپنے فیلنگ ہوتی ہے نا. سبحان اللہ. تو اس طرح سے جو ہے وہ اللہ کرے کہ ہم سب کو جو ہے وہ مرنے کے بعد جو ہے وہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملے ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے مخلص بندوں میں شامل کرے, اپنے عاجز بندوں میں شامل کرے کہ جن لوگوں کے لیے فرشتے ان کا استقبال کرے. اور پھر وہ فرشتے کیا کہیں گے, ھذا یومکم الذی کنتم توعدون, یہ ہے دن تمہارا وہ جو تھے تم وعدہ دیے جاتے, یعنی اس دن کا جو تم سے وعدہ کیا گیا تھا. تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے, نیک لوگ جیسے ہی قبروں سے اٹھیں گے فرشتے انہیں استقبال کریں گے اور یعنی اور رحمان کے پاس پیش کریں گے. اور اس کے بارے میں جو ہے نا وہ سورہ نمل میں بھی آتا ہے کہ یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ کل اتوہ داخرین, یعنی اس کے بارے میں کہ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو یعنی خوف سے محفوظ رکھیں گا, یا جو ہے نا لا يحزنهم الفزع الاکبر, اس کے بارے میں اس کے ریفرنس میں یہ آیت ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 87. جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسمان والے اور زمین والے گھبرائیں گے, مگر جسے اللہ چاہے سارے کے سارے عاجز اور پست ہو کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے, یعنی جس کو اللہ چاہے گا اس کو گھبراہٹ نہیں ہوں گی. تو سبحان اللہ یہ بار بار جو فرشتوں کا ذکر آتا ہے نا, تو فرشتوں کا ذکر آتا ہے کہ فرشتے یعنی کیونکہ دیکھیں فرشتے جو ہے نا وہ ہمیشہ یعنی ہمیشہ جو یعنی انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ دیکھے یعنی وہی لے کر آنے والے بھی فرشتے ہیں, اعمال جو ہے وہ اوپر لے کر جانے والے وہ بھی فرشتے ہیں. سبحان اللہ.
تو فرشتے جو ہے وہ یعنی دنیا میں بھی یعنی نیک بندوں کی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں. جس طرح سے دیکھیں کل ہم لوگوں نے پڑھے تھے یونس علیہ السلام کے بارے میں, تو فرشتوں نے سفارش کی تھی کہ اللہ یہ جو ہے وہ ان کے جو نیک اعمال ہے وہ آتے رہتے تھے اور وہ خوشی میں بھی آپ کو یاد کرتے تھے. تو کس طرح سے سفارش کی, تو سبحان اللہ, یعنی جو دنیا میں نیک کام کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی جو یہ فرشتے ہیں نا ان کے ساتھ ہوتے ہیں, اور جب مرتے ہیں کوئی فوت ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ ان کو ہمت دیتے ہیں. سبحان اللہ فرشتے. اور اس کے بارے میں بہت سی آیت وغیرہ تھی, بہت سی آیت وغیرہ ہے, ہاں, کہ جب وہ جو لوگ کہے کیا ہم اللہ تعالیٰ ہی ان کا رب ہے اور اس پر ثابت قدم رہے, تو ایسے لوگوں کے فرشتے مدد کرتے ہیں ان کی زندگی میں بھی اور ان کے مرتے وقت بھی اور مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں کہ غم نہ کرو, اور ان کو ہمت دیتے رہتے. تو سبحان اللہ, اس کے لیے یہاں جو ہے وہ فرشتوں کی بات آئی ہے, ہاں, کہ فرشتے ان کا استقبال کریں گے. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے تھے, برے کاموں سے رکتے تھے, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے نا کہ اور جس نے آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا کی تکلیفیں, اور جن لوگوں نے آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا کی تکلیفیں, مشقتیں, مشکلات برداشت کی, تو آخرت میں جو ہے وہ بے فکر ہوں گے اور ان کو آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں شامل کرے, اور ہمیں بھی جو ہے وہ ساری یہ جو بھلائیاں ہے جنت میں جو جانے والے جو لوگ ہیں ان کے جو انعامات ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس, اللہم انی اسألک الجنت الفردوس, اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. اور پھر یہاں جو آتے ہیں کہ ھذا یوم الذی کنتم توعدون, تو یہ تمہارا دن ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. یعنی فرشتے ان سے ملیں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا, لہذا اچھی امید رکھو جو تمہارے لیے خوشی اور مسرت کا سبب بنے. یعنی سبحان اللہ, دیکھیں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دن ہوتا ہے نا, جیسے کہ کبھی شادی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ دس از یور ڈے, تو فرشتے اسی طرح ان سے کہیں گے کہ یہ ہے تمہارا دن, سبحان اللہ, کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا, کیونکہ تم نے سارا کچھ کر کے آئے, تو یہ ابھی تمہارا دن ہے, یعنی قیامت کا دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. چلے آگے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آیت نمبر 104. یوم نطوی السماء یوم نطوی السماء, جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو, قطعی السجل للکتب, معنی لپیٹنے کے, تومار کے, رجسٹر کے, کتابوں کے لیے, کما جیسا کہ بدانا ابتدا کی ہم نے, اول خلق پہلی پیدائش کی, نعیدہ ہم اعادہ کریں گے اس کا, وعدن علینا ایک وعدہ ہے تمہارے ذمے, انا بے شک ہم, کننا فاعلین ہے ہم کرنے والے اس کے. پھر یہاں جو ہے وہ قیامت کے بارے میں آ رہی ہے بات کہ کس طرح سے وہ ہوں گی, قیامت کا جو منظر ہے وہ اس کے بارے میں بھی الحمدللہ پیچھے بھی ہم لوگ بہت سے سورہ میں سن چکے. یہاں جو بات آئی ہے وہ کیا ہے کہ یوم نطوی السماء, کہ جس دن لپیٹ دیے جائیں گے آسمان. تو نطوی کسے کہتے ہیں, تو باؤ اور یا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے, یعنی کہ لپیٹنا, طے کرنا, فولڈ کرنا. اور قطع اس سجل یعنی کہ معنی لپیٹنے کے, تو سجل کسے کہتے ہیں, یعنی پتھر پر لکھا جانا. اور اس کے بعد یعنی پہلے تو پتھروں پر لکھا جاتا تھا نا کوئی بھی چیز, لیکن اس کے بعد پھر ہر وہ چیز جس پر لکھا جائے, مراد کاغذ ہو, صحیفہ ہو, فائل ہو, تمہار ہو, اسکرول ہو, رجسٹر ہو, کوئی بھی چیز جس پر لکھا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں کو دائیں ہاتھ میں لپیٹ لیں گا, جیسے کوئی لکھنے والا لکھنے کے بعد کاغذ کو, اسکرول کو لپیٹ دیتا ہے. یعنی دیکھیں کس طرح سے ایک ہے کیا, اللہ تعالیٰ پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کی کہ ہر ایک کو جو ہے وہ بنایا, اور پھر یہ پھیلتے ہی جا رہا, پھیلتے ہی جا رہا, پھیلتے ہی جا رہا. پھر ایک وقت آئے گا کہ پھر جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سکیڑتی جائیں گی, سکڑتی جائیں گی, اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلایا نا اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ اس کو لپیٹ لیں گا. یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے.
تو اس کے بارے میں سورہ زمر کی بھی آیت آتی ہے، آیت نمبر 67، ما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم لوگ قدر کرے جیسے اللہ تعالیٰ کی قدر کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنائے جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے، نہیں کی، اور روز قیامت یعنی قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوں گے اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح پھیلا رہا ہے نا اسی طرح اس کو لپیٹتا جائے گا۔ دیکھیں پہلے جو ہے وہ ابھی کی طرح جو ہے نا یہ بک جو ہے اپنی ہم لوگ جس میں لکھتے ہیں، چاہے پھر وہ آپ تفسیر لکھے، سیرہ کا کچھ لکھے، گرامر کا لکھے، جو بھی ہم لوگوں کے پاس رجسٹر بکس ہے یہ ہم لوگ لکھتے جا رہے اور پھر جو ہے وہ بند کرتے ہیں لکھنے کے بعد۔ مگر پہلے کس طرح سے ہوتا ہے کہ صحیفے ہوتے تھے تو اس میں لکھتے تھے اور پھر وہ ایسے لپیٹ کے جیسے کسی چیز کو نہیں ایسے گول گول کر کے لپیٹتے ہیں، جیسے اچھا فار ایگزامپل تھریڈ جو رہتا ہے اس کو کیسے لپیٹا جاتا ہے اور پھر کھولا جاتا ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ آسمان امیجن کیجئے، ہم لوگ تو امیجن بھی نہیں کر سکتے، 7 آسمان اور وہ پھر ساری چیزیں پلانٹس یہ وہ 7 زمین، اور وہ کس طرح سے یہ لپیٹا جانا ہوگا، کوئی سوچ سکتا ہے کہ کیسے یہ ہوگا؟ یہ ساری یہ پوری کائنات، یہ صرف یہ نہیں کہ یہ ایک زمین اور ایک آسمان، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ ایسے لپیٹ لیں گے جیسے اسکرول کو لپیٹا جاتا ہے نا، ایسے پیر فولڈ کر کے۔ دیکھیں پہلے جب لوگ لیٹر وغیرہ بھیجتے تھے، ایک جو شہنشاہ یا بادشاہ جو رہتا تھا کنگ وہ دوسرے کو پاس بھیجتا تھا، تو دیکھے رہیں گے آپ لوگوں نے ابھی بھی اس کے کوئی شادی کے کارڈز وغیرہ بھی ویسے بناتا ہے، ایسے فولڈ کیے ہوئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میم جی الحمدللہ، میم۔ پہلے وہ قرآن ایسے شریف فولڈ کو فولڈ ایسا کر ڈالتے کے، تھے۔ جی جی میم پہلے ہم لوگ بھی قرآن شریف کو ایسے کور ہوتا تھا اس میں ڈال کور کے کر کے رکھتے تھے نا، ایون میم پہلے پیپر رول کرتے تھے نا، مطلب جیسے ہاں وہ جی ہم جی دیکھتے ہیں نا اچھا کہ ہاں پیپر جی کو جی رول کرتے تھے، مطلب جیسے ہاں کچھ اچھا میم ہاں بھیجنا یہ ہوتا تھا۔ بچوں کو گریجویشن میں جو ڈگری دیتے ہیں نا وہ ہاں ایسے وہ بھی ہاں تو رول جی کر کے جی دیتے ہیں، ہاں سبحان بارک اللہ۔ اللہ ہاں فیک، اچھا یاد دلائے، جو گریجویشن کی جو ڈگری ملتی ہے نا وہ رول کر کے ملتی ہے، اور پھر جو ہم لوگ کورز لاتے ہیں یہ تو وہ بھی دیکھیں وہ بھی کیسے رول کیے ہوئے رہتے، پھر وہ بکس کو لگانے بالکل کے لیے کھولتے رہتے، تو سبحان اللہ بالکل۔ اس طرح کوئی امیجن کر سکتا ہے کہ ایون کیسے؟ میم بچے جو یہ A3 سائز وغیرہ لے کے جاتے ہیں پروجیکٹس، وہ بھی تو رول کر کے ہی لے کے جاتے ہیں نا، ہاں بالکل سبحان بالکل، اللہ۔ تو خالی بس میم ہم سوچی کل خالی۔ ہی یہ بات ہے نا اپنے بچے کو بتائی تو وہ حیران ہو اچھا گیا تھا، وہ سوال کر رہا تھا اس کے بارے میں کہ وہ اسکول میں کچھ پروجیکٹ تھا نا کہ دکھا رہے تھے اچھا ان کو سب ہاں ایسٹرونومی ہاں کا، تو میں نے کہا یہ سب اس طرح لپیٹ دیا جائے گا، تو وہ سب ہاں دونوں بھی حیران ہو گئے تھے کہ کیسے سبحان لپیٹیں اللہ، گے۔ کتنے کیسا گوز بمس آتے ہیں نا لپیٹیں یہ گے؟ ساری چیزیں سوچ ہاں کے۔ بالکل، یعنی کیسے اس کو لپیٹیں گے، سبحان اللہ، اللہ ہی جس جانتا ہے وہ طرح سے وہ کیسے۔ بگ بینگ نا، مطلب جس طرح سے ہاں وجود ہاں میں آیا بالکل، اسی طرح ہاں لپیٹ دیں گے نا میم۔ ہاں بالکل بالکل، ہاں تو وہ جو ہے وہ سمیٹ لیں گے اللہ تعالیٰ ساری چیزیں، تو اللہ تعالیٰ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کا اختیار اور اللہ تعالیٰ کا غلبہ، اور دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ یعنی اس آیت کے جیسے ذریعے۔ ٹیچر دنیا کا میپ ہوتا ہے نا، میپ اتنا بڑا میپ پوری دنیا کو ایک رول کر کے لپیٹا ہوا تو ہاں رہتا ہے، اس کو کھولتے صحیح ہیں لوگ۔ بالکل، ہاں بالکل، یہ بھی بہت اچھا اگزامپل ہے، بارک اللہ فیک، کہ جو میپ رہتا ہے تو اس میں پوری دنیا رہتی ہے سمائی ہوئی، تو دیکھیں کس طرح، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ حقیقی جو ہے وہ ساری چیزیں یعنی یہ جو مادی چیزیں وہ ساری چیزوں کو لپیٹ دیں گے۔ تو اس کے بارے میں ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمینوں کو پکڑیں گا اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور ساتوں آسمان اور پوری مخلوق اور ساری کچھ چیزیں پوری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، تو یعنی پوری یونیورس، اور وہ کیسی ہوں گی کہ جیسے کہ رائی کا دانہ ہوتا ہے نا، تو وہ اس طرح سے یعنی ہوں گا، اس میں تفسیر میں آیا تھا۔
تو سبحان اللہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس طرح سے وہ ہوں گا. تو یعنی اللہ تعالیٰ کی یعنی اتنا اللہ تعالیٰ، اور ہم لوگ جو ہے وہ اتنے عاجز بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، چھوٹے یعنی مخلوق ہے. اور دیکھیں کس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اس جگہ بیٹھ کر ہم لوگ یہ جو آیت پڑھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے بہت رو رو کے معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بخش دے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں نے نہیں قدر کی، جس طرح تیری قدر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ہے نا، جس طرح سے قدر کرنا چاہیے، جس طرح بڑائی بیان کرنا چاہیے، ہم لوگ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، اور اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے سامنے اپنے آپ یعنی اپنی خواہشات کو قربان کرنے والا بنائے. وہ کب سے ذہن میں آ رہی مگر ابھی یاد نہیں آ رہی. وہ جو آیت ہے سورہ النازعات کی، کس کو یاد ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے. ایک یعنی جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے تو انہی لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے. تو دیکھیں ایک آیت سورہ رحمان میں بھی نا، ولیمن خاف مقام ربہ جنتان. ہاں جی جی بارک اللہ فیک. ہاں وہی ہمارے ذہن میں بھی کوئی آیت آ نہیں رہی تھی. جزاک اللہ خیر. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. یہی آیت ہم کب سے سوچ رہے تھے مگر ذہن میں نہیں آ رہی تھی. تو دیکھیں ساری آیت یاد کیجئے پھر. تو دیکھیں اور پھر یہاں جو آئی ہے کما بدأنا اول خلق نعیدہ، اور جیسی ابتدا کی ہم نے پہلی پیدائش کی ہم اعادہ کریں گے. تو اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ تم سب اللہ عز و جل کے یہاں اس طرح جمع کیے جاؤں گے کہ برہنہ یعنی ننگے پاؤ، برہنہ جسم یعنی کہ ننگے جسم، اور غیر مختوم ہوں گے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہاں جو آیا نا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جیسا ابتدا کی پہلی پیدائش کی ہم اعادہ بھی کریں گے، یعنی جیسے یعنی جس طرح سے یعنی دونوں کے لیے بھی آتا ہے. یعنی یونیورس بھی جس طرح سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اعادہ بھی کریں گا. اور اسی طرح انسان کو جس طرح پہلے پیدا کیا تو کیسے ہم لوگ پیدا ہوئے تھے، ننگے پاؤں ننگے سر، اور یعنی جو تو اسی طرح تو اس دن لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوں گے، نہ کپڑے ہے نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے. بس ساتھ میں کیا لے کر جانے والے؟ نام اعمال، اعمال نامہ. خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ ہی واپس جائیں گے. دیکھیے قبر میں کوئی چیز جاتی ہے، چاہے وہ اس کی کتنی بھی پیاری چیز ہو، کتنی بھی وہ سنبھال کے رکھتا ہو، کتنی بھی اس سے محبت کرتا، اور وہ اس سے جو کوئی بھی محبت کرتا ہے، کوئی جاتا ہے قبر میں ساتھ میں؟ اولاد، والدین، شوہر، بھائی بہن، کہ کوئی چیز جس کو سنبھال کے رکھتا تھا، کوئی چیز جائیں گی قبر میں؟ کہ اس کا فیوریٹ ڈریس، کہ کوئی چیز؟ کچھ بھی نہیں جائیں گا. کہ فنگر رنگ، ایک جو رنگ رہتی نا وہ بھی نکال کے وہ نکالا جاتا ہے. کوئی ایک چیز کے جو ہمیشہ پہنتے، چین ہو، بینگلز ہو، کچھ بھی ہو، واچ ہو، کوئی چیز نہیں رہیں گی. یعنی جیسے آئے تھے ویسے ہی جائیں گے، بس ساتھ میں اپنے نام اعمال جائیں گے. اللہم انی اسألک الفعل الخیرات و ترک المنکرات. اللہ تعالیٰ اپنے نیکیوں میں سبقت کرنے والا بنائے اور تمام برائیوں سے بچائے. تو اس آیت کا کیا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے پہلی بار ساری کائنات کو بنانے کی ابتدا کی تھی، جیسے پہلے آسمان اور زمین کو کھولا تھا ویسے ہی واپس اسے لپیٹ دیں گے. اسی طرح انسان کو بھی ہم نے پہلی بار عدم سے وجود میں لائے، یعنی کچھ بھی نہیں تھا اور پھر وجود میں آ گیا. تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے کہ اسے موت دینا اور دوبارہ زندہ کرنا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے وعدن علینا، کہ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، ایک وعدہ ہے، ہمارے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے اوپر لازم کیا ہے. کہ لازم کیا ہے، کیا لازم کیا ہے؟ کہ قیامت کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو کھڑا کرے گا، جس میں اس نے پہلی دفعہ جس طرح لوگوں کو پہلی دفعہ کھڑا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کی قدرت رکھتا ہے. اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ، بے شک ہم ہی ہے کرنے والے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور یہ کریں گے. تو ہمارے لیے کیا ہے اب کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ایسے اعمال کرے کہ جو ہمارے وہاں جب اللہ تعالیٰ پھر سے کھڑا کریں گے نا ہم لوگوں کو، تو اس دن ہمارے کام آئے، مرتے وقت کام آئے، قبر میں کام آئے، حشر میں کام آئے، پل صراط پر کام آئے.
میزان عمل کو بھاری کرنے کا ذریعہ بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا حق احسن طریقے سے ادا کرنے والا بنائے, اخلاص اور احسان کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے والا بنائے, ہر عمل احسان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور قرآن اور سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق, والدین, شوہر, اولاد, بھائی بہن, رشتہ دار, ہمسائے, یتیموں, مسکینوں اور سب کے حقوق احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, بولنے اور سننے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلے آیت نمبر 5 پر آتے ہیں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُرِ, اور البتہ تحقیق کتبنا لکھ لیا ہم نے فی الزبور زبور میں, من بعد الذکر ذکر کے بعد یعنی نصیحت کے بعد, ان الارض بے شک زمین, یرثھا وارث ہوں گے اس کے عبادیت صالحون, میرے نیک بندے, میرے صالح بندے. سبحان اللہ. دیکھیں کتنی اچھی بات آئی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا, یعنی سب سے پہلے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ زبور کا کیا معنی ہے. تو زبور کا معنی دیکھیں مختلف اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں. بعض نے کہا کہ یہاں زبور سے مراد تورات, انجیل اور قرآن ہے, اور یہاں جو دوسرا ہے نا کہ مجاہد کہتے ہیں کہ زبور کے معنی کتاب ہے, تو کتاب کا مطلب یہاں آگے لکھے آپ لوگ تمام آسمانی کتابیں, یعنی تورات, انجیل, قرآن اور اس کے علاوہ جو بھی آسمانی کتابیں یعنی تمام آسمانی کتابیں. اور تھرڈ اس میں آتا ہے کہ ابن عباس اور کئی اور ائمہ تفسیر کہتے ہیں, مفسر کہتے ہیں کہ زبور سے مراد وہ کتاب ہے جسے داؤد علیہ السلام پر نازل کیا گیا تھا. تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُرِ, یعنی البتہ تحقیق لکھ لیا ہم نے زبور میں. تو وہ دماغ میں ساری بات لائیے کہ یعنی قرآن میں بھی یہ لکھا ہوا ہے, تمام آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اور زبور میں جو کہ داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی, اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ فی الزبور من بعد الذکر, ذکر کے بعد. ذکر کے بعد یعنی ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے, یعنی لوح محفوظ میں بھی یہ بات درج ہے کہ اس کے نیک یعنی ان کے بعد لوح محفوظ میں بھی یہ بات درج ہے, اور اس کے بعد تمام آسمانی کتابوں میں بھی یہ بات درج ہے. کیا بات درج ہے, کیا بات لکھی ہوئی ہے؟ ان الارض یورثھا عبادی الصالحون, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فیصلہ فرما رکھا ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو دنیا اور آخرت کی سعادت اور دنیا اور آخرت میں زمین کا وارث عطا کریں گا. سبحان اللہ. یعنی زمین کا وارث بنائیں گا. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ ایک بار پھر سے بتاتے ہیں. دیکھیں زبور کا معنی آسمانی کتاب, تمام آسمانی کتاب, اور پھر ایک معنی زبور جو داؤد علیہ السلام پر اتری وہ. تو اس میں سارے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جو ذکر میں لکھا ہوا, اور ذکر یعنی لوح محفوظ. تفسیر میں آتا ہے ابن کثیر میں کہ ذکر سے مراد جو ہے وہ لوح محفوظ. تو پہلے لوح محفوظ میں اور اس کے بعد تمام آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے. کیا بات لکھ دی ہے؟ یہ دیکھیے آیت کو, ان الارض یورثھا عبادی الصالحون, کہ یہ جو زمین ہے اس کے وارث اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے. سبحان اللہ. اللہم اجعلنا منہم. اور پھر ابھی یہاں بات آتی ہے کہ زمین سے کیا مراد ہے, کون سی زمین مراد ہے؟ تو اس سے مراد جنت کی زمین بھی ہے اور اس دنیا کی زمین بھی ہے. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جنت کی زمین ہے؟ تو اس کی دلیل یہ ہے سورہ زمر آیت نمبر 74, اور جنتی کہیں گے کہ اللہ کا شکر جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس سرزمین کا وارث بنایا. سمجھ میں آ گئی یہ کون سی زمین ہے؟ پھر بتائیے, جب تک سمجھے گا نہیں جنت کی زمین, جنت کی زمین اور جنت کی زمین. جی یہ دیکھیں سورہ زمر آیت نمبر 74 سے پتہ چلا, یہ دلیل ہے کہ اس سے مراد جنت کی زمین ہے. یعنی جنتی کہیں گے کہ اللہ کا شکر جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس سرزمین کا وارث بنایا کہ جنت میں جہاں چاہے مقام کر لے. ہاں. اور پھر یہ اردی سے مراد جو ہے وہ اس سے مراد دنیا کی بھی زمین ہے. سبحان اللہ.
اور اس کی دلیل کیا ہے؟ تو یہ آیت ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 128، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، زمین تو اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو ہے وہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ دنیا کی زمین کی بات ہو رہی ہے کہ زمین کے دنیا جو زمین ہے وہ تو اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو لیے چاہتا ہے اسے اس زمین کا مالک بناتا ہے، اور آخر انجام جو ہے وہ متقین کے لیے ہے۔ تو یعنی کہ یہاں کیا بات آئی ہے کہ آپ پر یعنی کہ جو بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ہدایت، جب قرآن اور جب یہ سب نازل کیا، آسمانی کتاب اور انبیاء آئے، تو اس کے بعد جن لوگوں نے اس کی پیروی کی تو سبحان اللہ ان لوگوں کے لیے، اور جو اس ہدایت کی پیروی کرتے تو ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی، یہاں جو آیا نا عبادی الصالحون کہ نیک صالح بندے جو ہے وہ، تو سبحان اللہ ہم سب جانتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا، تو جو ہے وہ حضرت عمر کے زمانے میں جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت میں جو ہے وہ مشرق اور مغرب تک اسلام پھیل گیا تھا، اور اس طرح جو ہے وہ ساری یعنی زمین میں جو ہے وہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار عطا کیا۔ تو سبحان اللہ، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ قرب قیامت کو بھی ہوگا کہ جب قرب قیامت آئیں گی، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت بھی اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اب اس کے بیچ میں جو ہے وہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا تھا، یعنی جب تک جو صالح بندے رہیں گے نا تب تک اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوتے رہے گا۔ تو دیکھیں یعنی یہ جو صالحت، یعنی جو صالح ہوں گے نا بندے، تب اللہ تعالیٰ زمین میں اقتدار۔ تو اب ہم لوگ سوچیں گے کیوں ابھی تو اتنے مسلمان کیوں پٹ رہے ہیں، کیوں اتنا ظلم ہو رہا ہے، کیوں نہیں اقتدار ملتا ہے، سب تو دوسروں کو اقتدار ملا ہے، کیونکہ ابھی وہ ہمارے اعمال بھی تو نہیں نا صالح والے، نیک اور صالح اعمال۔ تو اگر ہم یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بھی ایمان لا کر اس کا ایمان کا حق ادا کریں گا تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور کریں گا۔ تو آج ہم بھی اگر چاہتے ہیں نا کہ ہمیں اس دنیا میں بھی اقتدار ملے، ہے نا، ہمارا بھی غلبہ ہو، اسلام کا غلبہ ہو، تو ہمیں صالح بننے کی ضرورت ہے نا۔ تو اگر صالحات نہیں رہیں گی تو پھر یہ اقتدار بھی نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے۔ اور پھر وہ بھی یاد کیجئے سورہ رعد میں جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ جو بھی یعنی دوسروں کو نفع دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ٹھکانہ دیتا ہے، قرار عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سورہ رعد میں کسی کو یاد ہے وہ آیت تو بتائیے، تو وہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ خود بھی صالح بنے اور دوسروں کے بھی کام آئے، خود بھی نیک بنے اور دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کرے، خود بھی برائیوں سے بچے اور دوسروں کو بھی بچائے۔ تب ہی یہ جو ہے وہ پہلے ایسے ہی کرتے تھے نا، یعنی انبیاء کرام نے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور داؤد علیہ السلام کا زمانہ یاد کیجئے، یا خاص جو بات آئی نا داؤد علیہ السلام کی زبور کیوں آئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنایا، دنیا کی بھی تمام وہ عطا کی، سبحان اللہ، داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنا، یعنی نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا کی، دنیا پر بھی اقتدار دیا انہیں، ان کی اولاد کو، سلیمان علیہ السلام کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صالح بندوں میں سے تھے، انبیاء تھے۔ ابھی بھی دنیا میں جو بھی صالح کا یعنی اس پہ رہیں گا تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اقتدار عطا کریں گے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے وہ عاقبۃ للمتقین، اور انجام کار جو ہے وہ یعنی وہ متقین لوگوں کے لیے۔ تو چلے اپنی نیکسٹ آیت پر آتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا کا اقتدار صرف دنیا داروں کے لیے نہیں بلکہ نیک بندوں کے لیے ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ آیت نمبر 106، مبارک لانا ان فی ھذا، بے شک اس میں، لبلاغن، البتہ پہنچانا ہے، لقوم عابدون، ایک قوم کے لیے جو عبادت گزار ہے۔ تو یہاں کیا ہے؟ یعنی لبلاغن یعنی کہ پیغام ہے، میسج ہے، خبر ہے، واز ہے، یہ جو ہے نا لبلاغن، تو یہ بلاغ کیا ہے؟ پیغام ہے، میسج ہے، خبر ہے، واز ہے، کس میں؟ ان فی ھذا، کہ بلا شبہ عبادت کرنے، اور وہ بھی کن لوگوں کے لیے؟ لقوم عابدون، کہ بلا شبہ عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے،
اس میں اللہ کے حکموں کی تبلیغ ہے، ایک بڑا پیغام ہے. یعنی اس قرآن مجید میں، یعنی یہ قرآن جسے ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اس میں عبادت کرنے والوں کے لیے کفایت اور منفعت ہے. یعنی یہ وہ کافی ہے اور مفید ہے. تو سبحان اللہ، یعنی زیادہ سے زیادہ اس قرآن سے جو ہے وہ فائدہ کون اٹھا سکتا ہے، اور کون اس پر عمل کر سکتا ہے، اور کون اس کی واعظ و نصیحت دوسروں تک پہنچا سکتا ہے، اور کس کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ہے کہ جو عبادت کرنے والے بندے ہیں. سبحان اللہ. تو سوچئے، امیجن کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن جب نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اور انسان مصروف تھا دنیا میں ابھی تک بھی اور قیامت تک بھی کوئی انسان ہے کہ جسے اتنے کام کرنے تھے، اتنے کام پوری، یعنی جو ہر فیلڈ میں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹاسک تھے وہ ہر فیلڈ میں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات دیکھیے کہ کبھی نماز میں پیچھے ہوئے، کہ کبھی نماز میں ڈیلے ہوئی، کہ کبھی تہجد کی نماز چھوٹی، کہ کبھی ذکر اذکار میں کمی ہوئی. اپنا کیا حال ہے؟ جب کوئی ایک اچھا کام کرنے جاتا ہے تو دوسری چیزیں چھوٹ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر، ہم لوگوں کے حال پر رحم کرے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ صاف یہ ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا، یعنی بہت اس میں اہم بات ہے کہ یہ جو ہے نا میسج جو ہے، اس سے ہم لوگ فائدہ اسی وقت اٹھا سکتے کہ جب ہم بھی عابدین بنے، اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے بنے. تمام انبیاء کے بارے میں سوچئے کیسے وہ عبادت کرنے والے تھے، کیسے اچھی عبادت کرنے والے تھے. داؤد علیہ السلام ایک دن کا روزہ اور ایک دن چھوڑتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ساری ذمہ داریاں سنبھالتے تھے. تمام انبیاء اور اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام ذمہ داری اور پھر ساتھ ہی ساتھ سارے کام نیکی میں، عبادت میں ساری چیز آ گئی. نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ خیرات ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، ذکر اذکار ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہم لوگ بہت پیچھے ہیں نا ان تمام باتوں میں. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اپنے مخلص عبادت کرنے والے بندوں میں شامل کر دے. یعنی یہ قرآن ان بندوں کے لیے خشوع اور خضوع، جو خشوع اور خضوع سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، اس کی غلامی کرنے والے ہیں، ان کو یہ پیغام کافی ہے اور یہ قرآن ان کو فائدہ دے گا. تو ہم چاہتے ہیں نا اس سے فائدہ اٹھائے اس قرآن مجید کے ذریعے، تو ہمیں بھی عبادت گزار بندہ ہوگا. اللہ تعالیٰ، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں، دیکھیں ہم کوئی ایسے لیکچرز بھی سنتے ہیں، کبھی کبھار کوئی بھیج دیتا ہے، خاص اپنے یعنی گروپ میں نہیں، اپنے لیے خاص کوئی بھیجتا ہے نا، تو ہم لوگ کبھی اسے سنتے بھی ہے. تو اس میں بھی کیا آتا ہے کہ نہیں، یہ جو یہ نہیں ہے کہ بس مسجد میں بیٹھے رہو اور عبادت کرو اور صرف یہی کرو، یہی نیکی نہیں ہے، بلکہ تمہارا کام یہ مشن ہے اور یہ سب کوئی نیکی نہیں ہے. تو سبحان اللہ، ہمارا جو دین ہے نا وہ اتنا معتدل دین ہے کہ یہ بھی کرو، اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق ادا کرو، اچھے سے بندگی کرو. جب یہ کریں گے تب اللہ تعالیٰ تمہیں ہمت دے گا، تو تم آگے دنیا کو مدد کرنے جائیں گے. وہ سوچتے کہ نہیں پھر سب دنیا کے ہی کام کرو، دنیا والوں کی ہیلپ کرو، سب کو اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اور نماز پڑھے نہیں پڑھے اور ڈیلے کر رہے اور کوئی نیکی کر رہے یا نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں. تو یہ سب بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے. چلے آگے دیکھتے ہیں. سمجھ میں آئی یہ بات؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت للعالمین، رحمت بنا کر جہان والوں کے لیے. اچھا، اپنا ٹائم کتنے بجے تک رہتا ہے؟ کوئی یاد دلا پلیز. میم 10:45 تک نا. اچھا، اوکے. ابھی مطلب ٹائم ہے آپ کو، ہاں ٹائم ہے 25 منٹ سے. جی چلو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ جو رحمت للعالمین کا تھوڑا جو ہے وہ ہم ہو سکتا ہے بعد میں آپ لوگوں کو ریکارڈنگ وغیرہ سینڈ کریں گے، ہاں، کیونکہ ساری چیزیں پھر یہاں کرنے جائیں گے نا تو اپنا جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما ارسلناک، اور ویسے بھی یہ پیچھے ہوا ہے، اگر کسی کو یاد ہے تو وہی کوشچن بھیجیے، تو اس میں ساری کچھ باتیں ہم نے بتائے تھے انشاءاللہ، یا وہ ریکارڈنگ ہوں گی تو وہ بھیجیے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے. تو سبحان اللہ، دیکھیں یعنی کس طرح سے انبیاء کی یہ سورہ انبیاء ہے، تو اس میں دیکھیں کتنی ہم لوگوں کو انبیاء کرام کے بارے میں اچھی اچھی باتیں پتہ چلی
کہ کس طرح سے وہ جو تھے وہ عبادت کرتے تھے اور کس طرح سے پلاننگ کے ساتھ. اسی لیے تو دیکھیں دنیا میں دین پھیلانا, ورنہ کیسے پھیلتا تھا یہ دین پوری دنیا میں. آدم علیہ السلام سے لے کر تو ابھی تک, اور ابھی بھی جو اللہ کے رسول کا مشن لے کر آگے جو بڑھانے والے جو لوگ ہیں, اللہم اجعلنا منہم, اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان میں شامل کرے. تو ہم سب کو یہ جو ہے نا خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی, تب جو ہے جو مخلص ہوں گے, جو اس کے لیے قربانی دیں گے, تب جو ہے وہ دین جو ہے وہ آہستہ آہستہ آگے آگے بڑھتا رہے گا. ورنہ تو پھر ختم ہو جائے گا, کیسے آگے آئے گا؟ اگر پہلے جو ہے وہ صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, اگر وہ کوشش نہ کرتے, محنت نہ کرتے, مدتوں لکھتے پڑھتے نہیں رہتے, تو ہم لوگوں کے پاس ہوتی ہی تھی ہے. صحیح بخاری لیجئے یا کوئی بھی تفسیر کی قرآن لیجئے, وہ اپنے پاس رہتی تھی. تو یہ سب کسی قربانیوں کا نتیجہ ہے نا. تو ہمیں بھی آج قربانی دینی ہوں گی, ہے نا. تو انبیاء کے جو ورثہ جو رہتے نا, تو انبیاء کی جو وارث رہتی نا, وہ مال اور دینار اور درہم نہیں رہتے, یہ علم رہتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم لوگ انبیاء کا ورثہ لینے والے بنے, اس علم کو لینے والے بنے اخلاص کے ساتھ, اور اس نیت سے لے. یہ جو ہے نا کہ یہ جو کلاس ہوتی ہے, یہ صرف آپ کو پورا کمپلیٹ کرانا یہ نہیں ہے کہ ہاں بس 30 پارے آپ کے کسی بھی طرح سے ہو جائے اور پھر آپ کہلائے کہ ہاں ہمارے کمپلیٹ ہو گئے. تو ایک کیا مشن کیا ہے ہم لوگوں کا, کہ جو بھی سیکھے وہ اچھی طرح سیکھے, اپنے اندر جذب کرے, عمل کی کوشش کرے اور آگے پہنچانے کی کوشش کرے. ایک کینڈل سے جو ہے وہ کتنے کینڈلز جل سکتے ہیں. سبحان اللہ, نور علی نور بنائے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو, کہ جہاں بھی جائے وہ نور کو پھیلائے, جو بھی اپنے پاس ہے جتنا بھی نور ہے اس کو دوسروں تک پہنچائے. تو اسی لیے دیکھیں انبیاء, سورہ انبیاء, سبحان اللہ, ہر سورہ کی ایک الگ ہی رہتی ہے تاثیر. سبحان اللہ. تو اس میں جو انبیاء کرام کا سبحان اللہ, تو دیکھیں یہاں پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, تمام جہان والوں کے لیے, چاہے پھر وہ انسان ہو, جنات ہو, جانور ہو, ہر ایک کے لیے, مسلمان ہو, کافر ہو, ہر ایک کے لیے, مرد ہو, عورت ہو, ہر ایک کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. للعالمین, تمام جہان والوں کے لیے. رحمت کا معنی ہے محبت, شفقت, مہربانی, نرمی, بھلائی. تو سبحان اللہ, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی رسالت پر ایمان لے آئے گا, اس کو گویا اس کی رحمت کو قبول کر لیا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے گا وہ ایسا کہ جیسے آپ کی رحمت کو قبول کر لیا. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کی رسالت کو ماننا, تو اس نے اللہ تعالیٰ کی یعنی اس رحمت کو قبول کر لیا, اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا جس کی وجہ سے دنیا و آخرت کی سعادتیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پورے جہان والوں کے لیے. یعنی دیکھیں پہلے جو انبیاء تھے نا, تو وہ تو اپنی اپنی قوم کے لیے بھیجے جاتے تھے نا, چاہے پھر وہ نوح علیہ السلام ہو, چاہے پھر وہ موسیٰ علیہ السلام ہو, چاہے پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو. تو یہ کہ تمام جہان والوں کے لیے تھے؟ نہیں, اپنے اپنی قوم کے لیے تھے, اس زمانے کے لیے تھے. لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے بھیجا تھا. تمام جہان والوں کے لیے, مرتے دم تک کے جتنے بھی لوگ آئیں گے تو ان لوگوں کو ایمان لانا ہوگا, تب ان کا ایمان مکمل ہوگا. یعنی صرف اگر کوئی کہے کہ ہاں ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے, آخرت پر, فرشتوں پر, سب پر ایمان لاتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے, تو ان کا یہ ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے, جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہان کے لیے رحمت بن کر آئے, اپنی تعلیمات کے ذریعے دین اور دنیا کی سعادتوں سے ہمکنار کرنے کے لیے آئے. تو سبحان اللہ, یعنی دیکھیں یہ آیت بھی یاد کرنی ہے کہ آپ سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہے. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی آیت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, سورہ انبیاء آیت نمبر 104. یعنی اور آپ کی آمد جو ہے وہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے. یعنی آپ جب آئے نا, تو آپ کی بعثت جو ہے وہ تمام جہان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے. آپ کی تعلیمات جس میں جو بھی لوگ دنیا اور یعنی آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, تو انہیں کیا کرنا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے
اس کو لینا ہوگا, اس پر عمل کرنا ہوگا, تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت, آپ کی بعثت سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہے. آپ کی دعا سے سب کی یعنی آپ کی دعا سے آپ کی امت پر عذاب ایسا عذاب نہیں آیا کہ جس سے وہ کلی طور پر جو ہے ہلاک ہو جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت پر کوئی ایسا عذاب نہ آئے جیسے پچھلے انبیاء پر ہم لوگ دیکھتے تھے نا, کہ جب انبیاء دعوت دیتے تھے انبیاء کرام, اور پھر وہ ایمان نہیں لاتے تھے, پھر اللہ تعالیٰ انبیاء اور ایمان لانے والوں کو تو بچا لیتے تھے اور وہ قوموں پر عذاب بھیجتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت پر ایسا عذاب نہیں آئے کہ جس سے وہ پوری طرح سے جو ہلاک ہو جائے. تو سبحان اللہ, دیکھیں اسی وجہ سے آج ہم لوگ بچے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے, اور آپ کی یعنی رحمت سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے, اور آپ کی موجودگی میں کافر پر بھی عذاب نہیں آیا. اور اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے بھی کافروں کے لیے کبھی لعنت یا بددعا نہیں کی. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یعنی بعض دفعہ جو صحابہ کرام تھے وہ عرض کیا کہ اے اللہ, حدیث میں آتا ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ مشرکوں کے لیے بددعا فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لم ابعث لعنا وانما بعثت رحمتا, یعنی مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا, مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. سبحان اللہ. تو یعنی یہاں سے کیا ہم لوگ اور یعنی یہاں سے ہم لوگوں کو کیا پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمام یعنی دنیا والوں کے لیے رحمت تھے, نہ صرف مسلمانوں کے لیے کہ بلکہ تمام انسانوں کے لیے, کافروں کے لیے بھی, دشمنوں کے لیے بھی, عورتوں کے لیے بھی, بچوں کے لیے بھی, اور ہر ایک کے لیے, جانوروں کے لیے بھی, جنات کے لیے بھی. اور دیکھیں ہم لوگ دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ تو عاشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن ہمارے عمل کیا ہے؟ ذرا دیکھیں تو اپنے عمل کیا ہے. کیا ہم لوگوں کے عمل میں ہے وہ رحمت, شفقت, نرمی, مہربانی؟ اور وہ بھی دیکھیے ایسا نہیں, یہاں بات نہیں آئی کہ رحمت للمؤمنین کہ صرف مومنوں کے لیے رحمت ہے, نہیں, رحمت للعالمین, تمام جہان والوں کے لیے. اور آج ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے, اسی لیے دیکھیے سبحان اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہے نا وہ بھی سبحان اللہ وہ بھی ایمان قبول کیے اور وہ بھی دین میں آئے, اور کتنے لوگ جو ہے وہ ان کو فائدہ ہوا. اور آج مسلمانوں کی جو اخلاق ہے, حالانکہ ہمارے اخلاق کیسے ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ, کہ تمہارے لیے پیارے رسول تمہارے رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. مگر ہم لوگ بالکل اس کے اپوزٹ ہے. اپنے مومنوں کے ساتھ ہم لوگ کی دیکھیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے کیا رویے رہتے, کیسے ہم لوگ کے رہتے, اپنے رشتہ دار کے ساتھ ہم لوگ کے کیسا معاملات رہتے, مسلمانوں کے ساتھ کیسی کتنی رحمت سے ملتے, اور کتنی ہم ان کی خیر خواہی کرتے, اور کتنی ہمارے دل میں اپنے مسلمانوں کی بھلائی کا جذبہ ہے. جبکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر یعنی مسلمان ایسے کہ ایک جسم کی طرح, کہ جسم کے کسی حصے میں اگر تکلیف ہو تو پورا جسم اس کی تکلیف کو یعنی اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو آج ہم لوگ ہے ایسے کہ اتنی رحمت ہے اپنے مسلمانوں کے لیے. ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ٹرکی میں, سیریا میں, یہاں وہاں اتنی تکلیف میں, تو کیا ہم لوگوں کی نیند یعنی نیند غائب ہو گئی ہے؟ کیا ہم لوگ ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں رو رو کے, ان کے لیے کچھ کوشش کر رہے ہیں؟ تو کیسی ہے رحمت پھر اپنے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, پھر غیر مسلم تو دور کی بات. اور ان کے لیے کیا پھر ہم لوگوں کے دل میں جذبات ہے کہ بس یعنی ان کو دھوکہ دینا یا ان کے لیے برے الفاظ کہنا. جبکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کسی کے لیے لعنت نہیں کی اور نہ کسی کے لیے بددعائیں کی. اسی لیے تو دنیا میں اتنا پھیلا نا دین, سبحان اللہ, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. اور اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم بعد میں سینڈ کریں گے, یا تو اگر پہلے کا ہوگا تو وہی ہم سینڈ کریں گے کہ کس طرح سے کن کن لوگوں کے ساتھ جو رحمت کی جو مثالیں ہیں نا دلیل, تو وہ انشاءاللہ ہاں اللہ نے چاہا تو. بس مگر اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہمیں بھی جو ہے وہ اپنے اندر نرمی پیدا کرنی ہے, چاہے کوئی بھی ہم اس پہ ہو,
چھوٹے ہو بڑے ہو کسی کے ساتھ بھی معاملات کر رہے ہو تو اس کے ساتھ نرمی کا، خیر خواہی کا، شفقت کا، محبت کا، یعنی ایسا نہیں کہ ہاں سختی کا اور اپنا بڑا بن کے دکھانا کہ ہاں میں بڑی ہوں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کے ساتھ بھی دیکھیں کتنی رحمت، ایک ایک مثال ہے۔ آپ کو وہ ایک بک ہے انشاءاللہ ہم آپ کو وہ اس کا یہ سینڈ کریں گے، آپ وہ ضرور پڑھیے اگر اس کا PDF ملا نا، فضائل الرحمت للعالمین، تو پوری بک کا نچوڑ یہ آیت ہے، اس آیت کا پورا نچوڑ جو ہے اس بک میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے نا کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، تو اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنی ہوں گی ہمیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح سے اخلاق تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو کیا فرمایا تھا؟ خلق القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی طرح تھے، جو قرآن میں تھا وہی سب کچھ کرتے تھے۔ ہم لوگ کتنا فالو کرتے ہیں قرآن کو، کتنی بات آج تک سن چکے، کتنی بار پڑھ چکے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو کچھ کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے اخلاق اچھے کرے، ہم سب کو جو ہے وہ۔ اور آج دیکھیں دنیا میں جو ہے وہ مسلمان کس نام سے پہچانے جاتے، چلے آپ بتائیں کس نام سے مشہور ہے مسلمان؟ ٹیررسٹ ہے نا، ٹیررسٹ۔ ہاں تو یہ ٹیررسٹ نام کس نے رکھا ہے؟ لوگوں نے۔ کیوں رکھا ہے؟ مسلمانوں کو دیکھ کر نا، مسلمانوں ہاں ہم مسلمانوں کو دیکھ کر نا، اپنی سختی دیکھ کر۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو دعوت دی، اپنی زبان سے بھی دعوت دی، اپنے اخلاق کے بھی ذریعے دعوت دی، اور جو دشمن تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور آج دیکھیں ہم لوگ، اور کتنی نرمی اور کیسے درگزر کرنا اور کیسے معاف کرنا۔ اور آج تو ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا پاور کیا آ گیا تو ایک دم سختی کا مظاہرہ کرتے کہ بھئی ہمارے سے جیسا تو کوئی ہے ہو ہی نہیں، اپنا پاور استعمال کرتے۔ تو آج جو ہے نا مسلمانوں کے اپنے ہی، اور بھی مسلمانوں میں بھی ایک گروپ ہے جیسے لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں، اور ہاں اس میں بھی بوڑھے لوگ بالکل ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ بالکل اس کو ہی دین سمجھتے ہیں۔ بالکل صحیح، یہ بھی اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا، بالکل۔ اور سمجھتے ہیں کہ بس ہاں یہی ہے اسلام، ہے نا، جب یہ نہیں دیکھتے۔ اور حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا، جب کوئی بچے کا رونے کا آواز سنتے تھے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں چاہتا کہ رات کو لمبی کروں، مگر کسی بچے کے رونے کی آواز سے تکلیف ہوتی تھی کہ ماں کے دل کو غم نہ ہو کہ اس کا بچہ رو رہا ہے، تو نماز شارٹ کرتے تھے، مختصر کرتے تھے۔ اور دیکھیں ہم لوگ دین کیا، اب ہم لوگ سمجھتے نہیں بھائی یہی دین ہے، بھائی یہ سب کچھ کریں گے تب ہوں گے صحیح مسلمان، تب جو کہلائیں گے کہ ہم نے کچھ کیے، اور لوگوں کے ساتھ یعنی آسانیاں نہیں کرتے۔ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے بارے میں جتنا ہم لوگ بات کریں گے کم ہے، بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ آج سے ہم لوگ یہاں سے کیا لے کر اٹھیں گے، اس آیت سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اخلاق اچھی کرنی چاہیے، اخلاق میں نرمی۔ اخلاق اچھی کرنی چاہیے۔ بیٹھے گی کونی ہمارا ہر وقت میں آسانی کا، سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ میم اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کی عبادت کے لیے۔ مین واز کریٹڈ فار ورشپ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ نہیں تو یہاں ہم لوگ ابھی رحمت للعالمین کی بات ہاں کر رہے ہیں۔ اوکے میم مطلب بی مرسیفل ٹو ادرس نا، ہر کسی کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا ہے۔ اور یہ نا کہ جب ہم بندوں پہ رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا۔ اسی مطلب اس کو اپنے دل میں رکھنا ہے کہ میں اس کو مطلب اگر کسی کو کوئی چیز دیکھ رہی ہوں، کوئی تکلیف میں ہے تو اس کو میں ہیلپ کر رہی ہوں، تو اسی سے انٹینشن سے کہ اللہ میرے لیے تو رحمت کا ذریعہ بنا۔
بالکل بالکل. اور جانوروں, یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم, کہ اگر کسی بالکل. کو بھوکا پیاسا دیکھ مطلب رہے ہیں, کہ تکلیف میں دیکھ رہے ہیں, تو ان کے ساتھ بھی رحمت. سبحان ایون اللہ. میم ذبح کرنے کے لیے بھی نا, کہ مطلب بالکل چھری تیز رکھنا وغیرہ, وہ ہم پیچھے پڑے نا, آپ نے جی پڑھائے تھے. جی جی سبحان اللہ. لیکن سبحان میم اللہ. ہمارا یہ حال ہوتا ہے کبھی کبھی نا, کہ نہیں, ہم یہاں پر بہت ایک سخت ہو برت جاتی ہاشمی ہے. کا ایک لیکچر مطلب سن, تو اس میں بتا رہے تھے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا ہمارے ایگزام کی پریپریشن کرتے ہیں, اس وقت ہاں ہمارا بچہ ہمیں آ کر کچھ پوچھتا ہے کسی بھی بارے میں لے کے, تو ہم اس کو جھڑکتے ہیں. ہاں اس کا مطلب پریشر ہوتا کوکر. ہے کہ ہم ہمارے بچوں کو قرآن سے نزدیک کر رہے ہیں یا اسے دور کر رہے ہیں. بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے حال پہ رحم کرے. بالکل صحیح بات ہے. تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پڑھنا لکھنا ہے نا, بس یہی ہے, اور اپنے اعمال کے ذریعے جو ان کو متنفر کرتے ہیں دین سے, اور ان کو ایسا لگے کہ بھائی کب ان کی کلاس ختم ہو اور چھٹی ہو جائے اس کی. پڑھی تھی نا میں آگے دیکھتے ہیں. انمیوٹ کیجیے, میوٹ کیجیے. ہاں چلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 108. کل کہہ دیجئے, انما بے شک, یوحا میری طرف وحی کی جاتی ہے, انما بے شک, الہکم الہ تمہارا, الہ واحد, الہ ایک ہے, فہل انتم مسلمون تو کیا تم مسلمان ہو. کہہ دیجئے یعنی یہ ساری بات بتا کر آخر میں یعنی مشرکین اور تمام انسانوں سے بھی خطاب ہے, یعنی خاص کر کے مشرکین کی یہاں بات, اور پھر تمام یعنی جتنے بھی یعنی اس وقت کے بھی اور جتنے بھی رہتی دنیا تک مشرکین کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے, یعنی میری طرف وحی کی جاتی ہے, یعنی میں اپنی طرف سے نہیں یہ بات بتا رہا ہوں, جو بھی بات بتا رہا ہوں وہ میں اپنی طرف سے نہیں بات بتا رہا ہوں, اور یہ میری طرف وحی کی جاتی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے, پیغمبر ہے, کیونکہ پیغمبروں کو ہی وحی کی جاتی ہے نا. یہاں جو بات ہے نا, کل انما یوحا الیہ, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے, رسول ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی کی جاتی ہے. اور اب وحی کیا ہے, یہ سب کے بارے میں ہم لوگ پیچھے بہت بار پڑھ چکے ہیں. پھر آگے یہاں آ رہا ہے کہ اور کیا وحی کی گئی, کہ انما الہکم الہ واحد, وحی کی گئی ہے کہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, اور ساری یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, یعنی ساری باتیں تمہارے سامنے ہے, کلیئر ہو گئی ہے, کہ اب بتاؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے یعنی کہ تمہارا جو ہے وہ ایک ہی الہ ہے, یعنی تمہارا جو الہ ہے وہ صرف ایک ہی الہ ہے. تو اور پھر آگے ہے فہل انتم مسلمون, تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو. یعنی یہ ساری بات بتانے کے بعد کہ میری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہی میں تمہیں بات کر رہا ہوں, اور میرے پاس کیا وحی کی گئی ہے کہ تمہارا جو الہ ہے وہ ایک ہی الہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے بھی الہ ہے وہ سارے باطل ہے, وہ الہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ الہ جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے, اور اس کی ساری دلیل جو ہے پورے قرآن میں پھیلی ہوئی ہے نا, عقلی دلیل بھی, نقلی دلیل بھی, لکھی ہوئی بھی, اور عقل کو جو ابھارنے والی ہے وہ بھی دلیل, سب کچھ جو ہے وہ پورے قرآن میں موجود ہے. اور تمام انبیاء نے جو ہے وہ اسی کی دعوت دی, کون سی, لا الہ الا اللہ, یعنی توحید کی. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے فہل انتم مسلمون, تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو, تو کیا تم ایمان لاتے ہو, تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنتے ہو. یعنی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, حدیث میں آتا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میری امت میں سے کسی نے بھی میرے بارے میں سن لیا اور یعنی کہ آپ کے مبعوث ہونے کے بارے میں کہ آپ آخری نبی ہیں, اور وہ ایمان نہ لائے, یعنی وہ ایمان لائے بغیر مر گیا, تو وہ جہنم میں جائیں گا. یعنی یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی بھی دلیل ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے, رسول ہے, اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی ہے. تو یعنی کوئی یہ کہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن نبی کو نہیں, تو اس کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ جو کوئی یعنی سنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور پھر وہ ایمان نہیں لائے تو وہ جہنم میں جائیں گا. اور پھر یہاں جو ہے وہ وہی آپ پر وہی آتی ہے, یعنی کہ آپ سچے پیغمبر ہے, اس لیے آپ پر ایمان لانا لازم ہے.
اور یہاں جو یعنی پورے اسلام کا بھی خلاصہ کیا ہے، الہکم الہ واحد، یعنی اللہ تعالیٰ جو تمہارا الہ ہے وہ ایک ہی الہ ہے. اور اس کے بارے میں بھی الحمدللہ پیچھے اپنی ساری آیات وغیرہ ہو گئی ہے اور بہت سی تفسیر میں ہم لوگوں نے اس کی ڈیٹیل بھی سنے ہیں. پھر ہے فَإِن تَوَلَّوْا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اگر وہ منہ موڑ لے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اگر وہ منہ موڑ لے فَقُلْ آذَنْتُكُمْ، تو کہہ دیجئے کہ میں خبردار کر دیا تم کو علی سواء علی الاعلان، یکساں طور پر، وَإِنْ أَدْرِي، اور نہیں ادری میں جانتا، قریب کیا قریب ہے، ام بعید یا دور ہے، ما توعدون جو وعدہ دیے جاتے ہیں. یعنی پھر یہاں کیا ہے، پھر اگر یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے کیا، پھر اگر یہ منہ موڑتے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں خبردار کر دیا، یعنی برابری کی، یعنی کہ تم مانو یا نہ مانو، تم شرک پر اڑے رہو یا تم اپنی بری روش پر ہی جمے رہو، لیکن میں تو تمہیں توحید کا یعنی کہ لا الہ الا اللہ کی جو ہے وہ پیغام دے چکا ہوں. اعلان یہاں جو ہے نا آذنتکم یعنی خبردار کر چکا ہوں، اعلان تمہیں بتا چکا ہوں، تمہیں خبردار کر چکا ہوں. اب تمہارا یعنی تمہارے اوپر ہے کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، تمہارا طریقہ تمہارا علی سواء یعنی یکساں ہے. اور ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، اور پھر یہاں جو بات آئی ہے نا کہ اور میں نہیں جانتا کہ جو وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور. تو کس بات کا وعدہ کیا گیا ہے؟ یعنی عذاب کا بھی وعدہ، کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میں نے تو ساری باتیں تمہیں بتا دیا کہ یعنی ایمان لائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا اور نہیں ایمان لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کریں گے تو اس کا کیا نقصان ہوگا. اور اس کے باوجود بھی اگر تم اپنے پرانے روش پر رہو، شرک میں ڈٹے رہو، توحید کا اقرار نہیں کرو، ایمان نہیں لاؤ، اللہ پر آخرت پر ایمان نہیں لاؤ اور شرک میں ہی ڈٹے رہیں گے، تو یہاں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ پھر میں نہیں جانتا کہ یعنی جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے تو کون سا وعدہ، یعنی عذاب کا وعدہ، دنیا میں ہی عذاب آ جائے تم پر، یا قیامت کا وعدہ. تو یہ دونوں بھی چیز اس میں آئیں گی، وعدے میں دونوں بھی چیز، دنیا میں جو عذاب ہے وہ بھی اور قیامت کا عذاب ہے وہ بھی. تو میں نہیں جانتا یہ قریب ہے یا دور ہے، یعنی اب بھی آنے والی ہے قیامت. یعنی کوئی سوال کرتے تھے نا کہ قیامت کب آئیں گی، تو اللہ ہی عالم الغیب، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. تو قیامت کب آئیں گی اس کا علم، اور پھر عذاب ان کو ابھی ملے گا کہ بعد میں ملے گا، تو وہ کب آئے گا، تو اس کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عالم الغیب نہیں ہے. تو یہاں یہی بات آئی ہے، یعنی دنیا کا عذاب ہو یا دنیا کی پکڑ ہو یا آخرت کا عذاب جلد آئے گا یا دیر سے آئے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عالم الغیب نہیں ہے. انہو نیکسٹ ہے، انہو بے شک وہ، یعلم جانتا ہے، جہر ظاہر کو، من القول بات میں سے، وہ یعلم ما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو. پھر یہاں بات آئی کہ یعنی تمہارا غیب، یعنی اللہ تعالیٰ غیب کی ساری باتوں کو جانتا ہے، وہ بندوں کے ظاہر اور چھپی ساری باتوں سے، کوئی جو بات ہے وہ اونچی آواز میں کرے یا کوئی دل میں چپکے کوئی باتیں کرے یا دل میں سوچے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ چل جاتا ہے. اور یہاں جو ہے وہ خاص کر کے اشارہ ہے مشرکین کی طرف، جو مخالفت کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں سرگوشیاں کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف. تو وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو جانتا ہے. تو چاہے یعنی کوئی چھپا کر کرے یا ظاہر کر کے کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یعنی اس سے ہم لوگوں کے لیے کیا سبق ہے کہ جو ظاہر میں بھی ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور باطن میں بھی، یعنی ایسی بات نہ دل میں ہمیں بری خیال آنا چاہیے اور نہ کسی کے سامنے بھی کرنا چاہیے. پھر آخر میں جو ہے وہ وَإِنْ أَدْرِي، اور میں سمجھتا ہوں، لَعَلَّهُ شاید کہ وہ فتنۃ ایک فتنہ ہے، لکم تمہارے لیے، وہ متاع اور فائدہ اٹھانا ہے، الہین ایک وقت تک. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اور میں نہیں جانتا کہ شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو یا ایک مدت تک تم اس سے فائدہ اٹھائے. یعنی یہ کس کی بات ہو رہی، یہ بات یعنی کہ یہ بات ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات ضرور میں کہوں گا کہ اگر تم پر عذاب آنے میں تاخیر ہو گئی ہے،
یعنی اگر ابھی عذاب نہیں آیا, اس میں ڈیلے ہو رہا ہے, تو اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ تم بچے ہوئے ہو اور اللہ تم سے راضی ہو. جیسے ہوتا ہے نا کہ جب کسی کو کوئی برا کام کرتا ہے, غلط کام کرتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں ہوتی ہے, تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا تو کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچتی تھی. تو یہاں یہی بات ہو رہی ہے کہ مشرکین کے بارے میں کہا جا رہا ہے, جو دین کی مخالفت کرتے تھے, ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم پر یہاں عذاب نہیں آ رہا ہے نا, تو یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. اس کو یہ مت سمجھو کہ تم اپنے لیے اچھا نہ مت سمجھو کہ بہت اچھا ہے یہ, بلکہ یہ بھی فتنہ ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے, بلکہ یہ تاخیر تمہارے گناہوں میں اضافے کا سبب ہے. یعنی جتنا ڈیلے ہوں گا نا پکڑ میں, اتنا وہ اور گناہ کریں گے اور گناہ کریں گے, اور تمہارے حق میں وبال جان بن سکتی ہے. تو اسی لیے کیا ہے, اسی لیے سنبھل جاؤ اور ایمان لے آؤ. تو یہاں یہی بات ہے. چلے ہو گیا ہے ٹائم نا, الحمدللہ اپنا یہ بھی ہو گیا. کل ربکم, کہہ دیجئے ربکم, اے میرے رب فیصلہ کر دے, بالحق حق کے ساتھ, وربنا الرحمن, اور ہمارے رب تو رحمان ہے, نہایت مہربان ہے, مستعان جس سے مدد طلب کی جاتی ہے, علی ما تصفون اس پر جو تو بیان کرتا ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد میں تھوڑی سی بات ہم لوگ نیکسٹ اس میں کریں گے اپنے ہاں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اپنا جو ہے وہ سورہ الانبیاء جو ہے وہ مکمل ہوئی, اور اس سے بہت سی چیزیں ہم لوگ سیکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم لوگ انبیاء کرام کے بارے میں اور اس سورہ کے ذریعے جو کچھ ہم لوگ سن چکے, جو کچھ پڑھ چکے, تو اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے والا بنائے, اور ہمیں بھی نیکیوں میں سبقت کرنے والا بنائے, اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے والا بنائے, چاہے کوئی بھی مشکل ہو. جس طرح سے انبیاء نے پکارا, انی مغلوب فانتصر رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. پھر اسی طرح حسبنا اللہ نعم الوکیل, جو مناسبت سے, جو وقت کے مناسبت سے جو دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ہمیں ہمیشہ پڑھنے والا بنائے. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, ہے نا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. تو جو مناسبت سے جو دعائیں انبیاء کرام کی ہے وہ سب یاد رکھنے والا بنائے, اور انبیاء کرام کی طرح عمل کرنے والا بنائے, عبادت میں آگے بڑھنے والا بنائے, اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والا بنائے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو, دین کو دنیا تک پہنچانے کے مشن کو ہم لوگوں کو اپنا حصہ اخلاص کے ساتھ حصہ ڈالنے والا بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم السلام.